أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع بعدد ما أحاط به علمك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ہم اپنے اسی ہیومن سائیکولوجی کے ٹاپک کو النور چینل کے توسط سے شروع کرتے ہیں، اور ہم نے بہت زیادہ باتیں کی ہیومن سائیکولوجی کے اوپر، اور ہم آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث میں، اور ہم آئے ہیں کہ کس طرح سے قرآن کے حساب سے، قرآن کے طریقے سے کس طرح سے ہمیں بولنا چاہیے۔ تو ہم نے بہت زیادہ سولجر بیان کی اور حدیث بھی بیان کی، حدیث سے جنود العقل و جہل کو ہم نے بیان کیا۔ اب ہم آج انشاءاللہ جتنے بھی جو سولجرز ہیں ان سب کو ختم کر دیں گے، اور اس آیت کے جو لاسٹ میں جو خاص سوال ہے جو میرے ذہن میں بہت آتا تھا، انشاءاللہ کہ آپ کے ذہن میں بھی وہ سوال ضرور آتا ہوگا، اس سوال کا بھی ہم جواب دے دیں گے۔ تو میں نے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو، اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ پورا نچوڑ، ہم کہتے ہیں پوری انسانیت کا نچوڑ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان کر دیا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں کہتے ہیں کہ اے لوگوں اپنے اوپر کام کرو، اپنے اوپر کام کرو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی پروجیکٹ ہمیں ملتا ہے تو ہم اس پروجیکٹ پر بہت بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے اوپر کام نہیں کرتے ہیں۔ امام نے یہ حدیث بتائی، آئے مل کر اس حدیث کو اپنے بچوں کے اندر، اپنے اندر ہم اپلائی کرتے ہیں۔ آج کل جتنے بھی ہم انسان ہیں نا، پورے انسان جہاں بھی جاتے ہیں، کسی بھی مذہب کے کیوں نہ ہو، یہ سب ایک فیکٹری بن چکے ہیں، نیگیٹیوٹی کی فیکٹری بن چکے ہیں، جہاں بہت زیادہ نیگیٹیو تھاٹس آتی ہیں، نہ جانے کیا ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس طرح سے ہمارا دماغ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ آئے مل کر اپنے بچوں کو بھی بچاتے ہیں۔ کیوں آج کل ہمارے بچے جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہمارے بچوں کے اندر یہ نیگیٹیو تھاٹس آتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے اصل جو تعلیمات قرآن ہے نا، اور تعلیمات ائمہ معصومین علیہ السلام ان کو چھوڑ دیا ہے۔ والدین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے کہا تھا کہ ہم لوگ ہمیشہ دعا کرتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمیں والدین کے آنکھ ہونے سے بچا۔ وہ عالم کہتے ہیں کہ اس طرح سے بھی دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہمیں اولاد کے آنکھ ہونے سے بچا، کیونکہ والدین جو ہے وہ اس دنیا میں آنکھ کر سکتے ہیں، لیکن جو اولاد ہوتی ہے نا وہ اس دنیا میں بھی آنکھ کر سکتی ہے، جس کے لیے ملتا ہے نا محشر کے میدان میں جب اولاد سے پوچھا جائے گا تمہارا نام اور باقی تمام چیزیں جو اسلام کے بارے میں اس کو پوچھی جائیں گی نا، یہ تم نے کیوں کیا، تو وہ کہے گا میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا، میرے ماں باپ نے مجھے ایسے کہا تھا۔ تو اس وقت جب وہ بچہ محشر کے میدان میں تڑپ رہا ہوگا تو وہ محشر کے میدان میں ہاتھ اٹھا کر کہے گا کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کو آنکھ کرتا ہوں۔ تو آئیں مل کر ہم اپنے بچوں کو ایسی تعلیمات دیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھی سی تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ دوستوں میں یا سوسائٹی میں یا اسکول میں ایسی چیزوں میں آ کر وہ پھنس جاتے ہیں اور پھر غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، تو اس میں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا۔ لیکن جو ماں باپ واقعی ایسی تعلیم دیتے کہ بچوں کو کہتے حجاب نہ کرو، نماز نہ پڑھو، کوئی بات نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ والدین ضرور حساب دیں گے۔ تو آئے اس حدیث کو ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے اوپر بھی اپلائی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا ایک پروجیکٹ ہوں جس پہ مجھے کام کرنا ہے۔ تو امام کی اس حدیث کی طرف آتی ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس حدیث کے جو سولجرز ہیں ان کو تمام آخر ختم کر دیں، اور پھر جو بولنے کا کچھ طریقہ ہے اس کو تھوڑا سا بیان کر کے، اور پھر اس کے بعد ایک اور درس ہم کریں گے ہیومن سائیکولوجی کا، جو کہ لاسٹ ہوگا، جو کہ اس کو ختم کر دیں گے۔ تو ہم آئے تھے سولجرز میں آئے تھے، اور ہم پہنچے تھے اس سولجر کے اوپر
جو تھا والقوام وضدها المکافر، یہ ہمارا ہو گیا تھا. اور اس کے بعد جو سولجر آتا ہے، جو سپاہی آتا ہے، عقل کا سپاہی، وہ ہے الحکمت. اس کے بعد جو ہے الحکمت وضدها الہوا، اور اس کا ضد کیا ہے؟ ہوا. جو سولجر ہے وہ حکمت ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کا مطلب ہوتا ہے وزڈم. ہم کہتے ہیں نا وزڈم، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ حکیم ہے، قرآن حکیم ہے، رسول حکیم ہے. حکمت، لیکن حکمت کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے وہ یہ روٹ میننگ نہیں ہوتی کہ وزڈم. حکمت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ روکنے والا. حکیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو میرے روح کے لیے، جسم کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، ظاہر کے لیے، باطن کے لیے نقصان دہ، اس چیز سے روکنے والے کو کہتے ہیں حکیم. تو حکمت یعنی ہر بری، ہر ڈینجرس، ہر خطرناک چیز سے روکنے والی. اور پھر وہ ضدها الہوا، اور اس کا ضد ہے کہ ہوا. اور ہوس جسے کہتے ہیں خواہش نفسانی، خواہش نفس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. حکمت کا اپوزٹ ہو جائے گا والوقار وضدها الخفت، وقار. عقل کا سولجر ہے وقار، اپنے آپ کو قیمتی بنانا، اپنے آپ کو خاص بنانا، عزت دار بنانا، اس کو کہتے ہیں وقار. اور اس کا ضد کیا ہے؟ خفت، خفیف کر دینا، اپنے آپ کو ہلکا کر دینا، بے قیمت اور بے ارزش کر دینا. اور پھر ایسے کام جو بے ارزش کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو سولجر آتا ہے عقل کا، وہ ہے سعادت وضدها الشقاوت. سعادت، بخت، لکی ہونا، سعید ہونا، خوش نصیب ہونا. تو خدا کہتا ہے یہ عقل کا سولجر ہے. عقل ہمیں کہتی ہے کہ تم خوش نصیب ہو جاؤ، سعید ہو جاؤ اور بخت والے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ. یہ پسند ہے عقل کو. اور بدبختی کی طرف، نحوست کی طرف جو کہ لے جاتا ہے، وہ ہے جہل کا سولجر. اب کتنی ایسی چیزیں ہم سب کو پتا ہے، ہم سب نے بچپن سے علماء کو سنا ہے، ماں باپ کو سنا ہے، بہت زیادہ کتابیں پڑھی، ہم سب کو پتا کون سی چیزیں ہیں جو سعادت لاتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو شقاوت لاتی ہیں. وَالتَّوْبَةُ وَضِدُّهَا الْإِصْرَارُ، اور عقل کا ایک اور سپاہی ہے جو کہ توبہ ہے، جو کہ پلٹنا ہے، بار بار معافی مانگ کر اللہ کی طرف پلٹ کر جانا. اور اس کا ضد کیا ہے؟ تو گناہوں پر اصرار کرنا. اس کے بعد جو سپاہی آتا ہے وہ ہے استغفار وَضِدُّهَا اخترار. اور یہاں پر آتا ہے کہ ایک اور سولجر ہے، سپاہی عقل کا، وہ ہے استغفار، بار بار توبہ طلب کرنا. اللہ کو پسند ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھی جائے. میرے مالک کو یہ چیز پسند ہے. لیکن یہ عقل کہتی ہے اپنے رب سے معافی مانگو، بار بار مانگو، صبح سے شام تک. نہ جانے کیا تم نافرمانی کر بیٹھے ہو، پھر بھی تیرے رب نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا. یہاں محسن کراتی اپنی تفسیر قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا پرندہ جو آسمان میں نہیں مارا جاتا یا ایک درخت جو نہیں کاٹا جاتا سوائے اس کے کہ جب پرندہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف چھوڑتا ہے تو وہ پرندہ آسمان میں مارا جاتا ہے. اور درخت جو کاٹا جاتا ہے جب اپنے رب کی حمد و ثنا چھوڑتا ہے تو اس کو کاٹا جاتا ہے. تو انسان کتنا نافرمان، اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ عقل کہتی ہے اس سے معافی طلب کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہو. وضدها الاخترار، اور اس کا ضد کیا؟ غرور، کہ میں کیوں معافی مانگوں، ابھی نہیں مانگوں گا، بعد میں کروں گا. یہ اس کا ضد ہے. اور پھر جو عقل کا ایک اور سولجر ہے وہ ہے محافظت. اور وضدها التہاون. محافظت یعنی حفاظت کرنا، یعنی دقیق رہنا، یعنی الرٹ رہنا. ہمیشہ عقل کہتی ہے الرٹ رہو، اپنے آپ کو دیکھو کہیں تم کسی غلط کام میں تو نہیں پھنس گئے، کہیں گناہ تو نہیں کر بیٹھے. اپنی پوری محافظت کرنا، اپنی آنکھ، اپنے دل، اپنی زبان، اپنے کان، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کی محافظت کرنا کہ کہیں یہ چیزیں میری اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں چلی گئی ہیں، کسی کو آزار تو نہیں دے دیا، اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف تو نہیں دے دی ہے. اور پھر
محافظت و ضدها تعاون، اور اس کا ضد کیا ہے؟ ہلکا ہو جانا، ہلکا لینا، غفلت کرنا، اصلاً توجہ نہ دینا، جو آئے وہ بس ہوتا رہے، بس ہوتا رہے، مجھے کوئی پڑی ہی نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو سپاہی آتا ہے وہ دعا ہے، الدعاء، اللہ سے مانگتے رہنا، ہمیشہ خدا کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھانا، وَضِدُّهُ الاستنکاف، اور اس کا ضد کیا ہے؟ انکار کرنا، دعا نہیں مانگنا، منہ پھیر دینا کہ کیوں میں دعا مانگوں، کیا ہے مجھے، کیا چاہیے مجھے، میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی تو میں کیوں مانگوں۔ بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، بہت زیادہ منفی سوچیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے دعا نہیں مانگی جاتی، اور شیطان بھی لاتا ہے، شیطان اسی انسان کو لاتا ہے جس کو دیکھتا ہے کہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور سپاہی ہے وہ ہے نشاط و ضد الکسل، نشاط، ہمیشہ حشاش بشاش، ہمیشہ انرجی کے ساتھ رہنا، اور خدا کو پسند ہے وہ بندہ جو ہمیشہ انرجی دکھاتا ہے، خوش رہتا ہے، حشاش بشاش رہتا ہے۔ اس کا ضد کیا ہے؟ سستی، آڑس، پڑے ہی رہنا، کچھ کرتے ہی نہ، کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سپاہی آتا ہے وہ ہے والفرح، ہمیشہ خوش رہنا، ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، خدا کو یہ پسند ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے نا، جس میں بی بی فرماتی ہیں کہ المومن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ، مومن وہ ہے جس کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے اور اس کا غم جو ہے وہ ہمیشہ اس کے دل کے اندر چھپا رہتا ہے۔ مومن کبھی بھی اپنے غم کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن اس کے چہرے پہ ہمیشہ فرح رہتی ہے، سکون رہتا ہے، قلب رہتا ہے، خوش رہتا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ رہتا ہے۔ اور اس کا ضد کیا ہے؟ ہمیشہ چہرے سے غم نظر آنا۔ خدا کو بالکل وہ بندہ، وہ انسان نہیں پسند جو ہمیشہ غمگین رہتا ہے اور اپنے چہرے کو دکھاتا ہے میں تو بڑا مسکین ہوں، میں تو بڑا غمگین ہوں۔ خدا کو وہ بندہ نہیں پسند۔ مجھے امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آ جاتی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عجب ہو گئی وہ حدیث جب میں نے سنی اور پڑھی، ایک عالم سے سنی، تو وہ کہتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، وہ شخص جو ہمیشہ فریاد ہی فریاد کرتا ہے، ہمیشہ غمگین ہی، ہمیشہ دکھی ہے، تکلیف ہے، تو وہ کیوں مر کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ روز روز وہ خود کو مار رہا ہے تو ایک ہی دفعہ مر جائے۔ نہیں، امام کو اس قدر ناپسند ہے وہ شخص جو اپنے غموں کو، اپنے دکھوں کو ظاہر کر کے سب کو بتاتا ہے۔ اور اس کے اندر بہت زیادہ احادیث میں صرف پوائنٹ کی طرف آتی ہوں، اور پھر آپ خود کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سی جگہ، کون سے موارد ہے جہاں پر اس طرح ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور کون سی جگہ ہے جہاں پر ہم ظاہر کر سکتے ہیں، مصلی پہ ظاہر کر سکتے ہیں، عالم کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، اس انسان کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں نا جو ہمارے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے کرنے سے اپنی عزت خراب ہوتی ہے، اور اللہ اور رسول نہیں چاہتا کہ کسی مومن مسلمان کی عزت جائے۔ اس کے بعد جو سولجر آتا ہے وہ ہوتا ہے الفت و ضدها الفرقہ، محبت کرنا، الفت کرنا، چاہنا، میل ملاپ کرنا۔ اللہ کو پسند ہے کہ لوگوں سے ملا جائے، فیملی کے ساتھ ملا جائے، الفت کی جائے، خداوند عالم کو یہ بہت پسند ہے۔ لیکن تفرقہ بازی، فرقہ کرنا، توڑ دینا، جھگڑے کرنا، خدا سخت اس چیز سے نفرت کرتا ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ الفت کرو، جہل کا سولجر کہتا ہے کہ فرقہ پرستی کرو، توڑ پھوڑ دو، گروپ بناؤ، ٹولے بناؤ، چھوڑ دو یہ الفت اور محبت کی باتیں۔ اور پھر جو آخری، جو بالکل لاسٹ سولجر، جو ہمارے 75 سولجرز کمپلیٹ ہو گئے، عقل کے بھی کمپلیٹ ہو گئے اور جہل کے بھی کمپلیٹ ہو گئے، جو لاسٹ ہمارا سولجر ہے وہ ہے والسخاء وضدہ البخل، اور سخاوت کرنا، اور اس کا جو ضد ہے وہ ہے بخل کرنا۔ یہ ہمارے سولجر ہو گئے۔ انشاءاللہ ایک سوال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ اگلے درس میں دوں گی، اگلے لیکچر میں دوں گی، کہ یہ سارے سولجرز تو میرے اندر تو جمع نہیں ہو سکتے نا، ہر انسان، ہر شخص کے اندر تو جمع نہیں ہو سکتے، تو پھر کہاں پر، کس کے اندر کیسے آتے ہیں، اور مومن کے اندر کیسے آتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے اندر آ جائیں؟ ہم آتے ہیں اپنے اسی جو ہم نے لیا تھا کہ ہمیں قرآن کے روح سے کس طرح سے بولنا چاہیے۔ ہمارے 11 طریقے ہو گئے تھے، اور 12واں
طریقہ جو خداوند عالم کہتا ہے نا، 12واں طریقہ کون سا ہے جس کو بولو، جس اس طرح سے بولو، وہ 12واں طریقہ یہ ہے کہ خدا کہتا ہے قرآن میں، ابھی میں نے سورہ اسراء آیت نمبر 23 کی تلاوت کی تھی نا، کہ خدا کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یعنی واجب کر دیا، لکھ دیا، اللہ نے تقدیر مقرر کر دیا کیا، کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، سوائے اس کی ذات کے کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ تمہارے والدین پہنچ جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، کبر تک پہنچ جاتے ہیں، تو او کلاہم، ان میں سے ایک یا دونوں پہنچ جاتے، تو ان کے ساتھ تمہیں کس طرح سے بات کرنی چاہیے؟ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تم ان کے ساتھ اف بھی نہیں کر سکتے، ولا تنہرہما، اور ان کو یہ سے غصے کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، وقل لہما قولا کریما، اپنے والدین کے ساتھ کریم بات کرو جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو والدین کے ساتھ اس وقت ان کو سمجھایا نہیں جاتا، ان کو منایا جاتا ہے۔ تو خداوند عالم کہتا ہے کہ کل قولن کریمہ، ماں باپ کے ساتھ کریم بات کرو۔ اس کے بعد جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ ہے پاکیزہ بات کرو۔ اب پاکیزہ بات کے لیے آتا ہے سورہ حج آیت نمبر 24، آپ دیکھ لیجئے گا، خداوند عالم نے سورہ حج آیت نمبر 24 میں کہا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنْ قَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ، خدا کہتا ہے کہ جو جنتی ہے نا، ابھی دیکھیں جنت میں جانے کا طریقہ، اللہ کہتا ہے کہ جو جنتی ہیں ان کو کیا کیا جائے گا، ان کو خداوند عالم جنت میں ہدایت دے گا پاکیزہ زبان کی، پاکیزہ لفظوں کی۔ خدا کہتا ہے جنت میں جانے کا ایک رستہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو پاکیزہ بناؤ۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو پاکیزہ کرو، کیونکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ رستہ ہے جہاں سے قرآن نکلتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ہم کتنی پاکیزہ زبان استعمال کرتے، مجھے نہیں پتا دن میں صبح سے اگر ہم اٹھتے ہیں اور شام تک اگر ہم اپنے آپ کو آزمائے اور دیکھیں اور اپنے بارے میں ہم خود سرچ کریں کہ میں نے صبح سے کتنی باتیں کیسے کی، تو مجھے پتا چل جائے گا کہ میں صبح سے لے کر شام تک کتنی پاکیزہ باتیں کر رہی تھی اور کر رہی ہوں۔ ہماری زبان میں کتنی پاکیزگی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ معصومین کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی مومن ہے، شیعان حسینی ہے، علوی ہے، فاطمی ہے، محمدی ہے، حسن اور حسینی ہے، زینبی ہے، تو وہ کبھی اپنی زبان سے برے اور نجس اور گندے اور غلط اور غلیظ الفاظ نہیں نکالے گا، وہ ہمیشہ پاک اور پاکیزہ زبان کو استعمال کرے گا۔ اس کے بعد جو 14واں طریقہ ہے، جو میں کہوں گی کہ اس کو ہم لاسٹ طریقہ میں کہوں گی، اور اس کے بعد احادیث کی طرف آؤں گی، لاسٹ میں حدیثوں کو بیان کروں گی کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام جو ہمارے مولا ہیں، جو مشکل کشا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے کون سی زبان کو یوز کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کو بعد میں بتاتی ہوں، لیکن لاسٹ جو آیت میں بیان کروں گی وہ ہے سورہ فصلت کی، کہ خداوند عالم ہمیں کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ اگر تمہیں بات کرو نا تو لوگوں کو ایسی زبان استعمال کرو کہ لوگ تمہاری طرف کھنچے ہوئے ہیں، لوگوں کو دعوت دو۔ کس چیز کی دعوت دو؟ خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمَلَ صَالِحًا، خدا کہتا ہے کہ کون سی لفظ، کون سی خوبصورت بات ہے اس سے بڑھ کر کہ عمل صالح میں سے کون سی خوبصورت بات ہے جس میں دعوت کی جائے اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ تو جو خوبصورت بات ہے کوشش کرو ایسا بولو کہ لوگ اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، امام حسین کی طرف، مولا کائنات امیر المومنین علی کی طرف دوڑ کے بھاگ کے جائیں، کہ جو شخص ہمیں کہے کہ جو عام انسان جو علی کا چاہنے والا ہے، جو شیعان علی ہے، جو شیعان حسین، جس کی زبان اتنی میٹھی ہے، اس کا مولا کتنا بڑا ہوگا، اس کا خدا کتنا بڑا ہوگا۔ تو اپنی زبان کو ایسا بناؤ کہ اللہ کی طرف لوگ دوڑ کے چلے جائیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا درس ہوگا وہ آخری ہوگا، اور خداوند عالم سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں ان احادیث اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔